السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب راما راؤ اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ شودروں کی بستی میں پہنچا تو وہاں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ برہمنی نظام کے ستائے ہوئے انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح ادھر ادھر گردش کر رہے تھے۔ راجپوتوں کے ہتھیار بند گروہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہر شخص اپنی جگہ سہم گیا تھا۔ یہ ان جانوروں کی آبادی تھی جو انسانی چہروں کے ساتھ حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کرتے تھے اور پھر زرد پتوں اور ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرح گل سڑ کے مٹی میں مل جاتے تھے۔ راما راؤ اور اس کے مسلح ساتھیوں کو دیکھ کر بستی والوں نے اس طرح اپنے سرزمین پر رکھ دیے جیسے دیوتاؤں کا قافلہ دھرتی پر اتر آیا ہو۔ بوڑھے جوان بچے سب کے سب سجدے کی حالت میں پڑے تھے اور ان کے سر اور چہرے خاک سے آلودہ ہو رہے تھے۔ بس اے نامرادو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، راما راؤ نے شودروں کو بڑے تحقیر آمیز لہجے میں پکارا۔ یہ جانور نما مخلوق اپنے جابر آقا کی آواز سن کر لرزتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس طرف غور سے دیکھو، راما راؤ نے شجاع الدین کامران کے خون میں نہائے ہوئے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی جنبش لب کے ساتھ ہی شودروں کی نظریں اٹھیں اور کامران کے تنے داغ داغ پر جم کر رہ گئے۔ راما راؤ کے ساتھیوں نے بڑی بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامران کو زمین پر ڈال دیا تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر شودر لرزنے لگے۔ ایک بوڑھا اچھوت جو اس بستی میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا کانپتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے راما راؤ سے پوچھا، پربھو مالک، یہ کون مظلوم ہے؟ بوڑھے شودر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ مظلوم نہیں، اس زمین کا سب سے بڑا ظالم۔ راما راؤ نے غضبناک لہجے میں کہا، یہ دیوتاؤں کا باغی ہے اور اس نے اپنے باپ دادا کا دھرم ملیچھوں یعنی مسلمانوں کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے۔ بوڑھے شودر کے جسم کا لرزہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ یہ بڑے ٹھاکر مہاراج کرشن راؤ کا ایک لعنت زدہ مجرم ہے، تم سے بھی زیادہ اچھوت اور تم سے بھی زیادہ ناپاک۔ راما راؤ کے لہجے سے نفرتوں کی آگ برس رہی تھی۔ تمہارے انداتا کا حکم ہے کہ اس کی نگرانی کرنا۔ اگر اسے ہوش آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دینا۔ راما راؤ کسی درندے کے انداز میں دھاڑ رہا تھا۔ ٹھاکر نے اس پر اناج کا ایک ایک دانہ حرام کر دیا ہے۔ اگر کسی نے اس کے زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ پوری بستی کو آگ لگا دی جائے گی اور اس آگ کا ایندھن صرف تمہارے جسم ہوں گے۔ نہیں پربھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری بستی فریادوں سے گونجنے لگی۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ ٹھاکر کے حکم سے منہ موڑ سکے؟ میرے کچھ آدمی تمہاری بستی کا پہرا دیں گے تاکہ کوئی دشمن یہاں داخل نہ ہو سکے۔ راما راؤ نے دوسرا حکم دیتے ہوئے کہا، جب تک میرے آدمی یہاں موجود ہیں ان کی خدمت اس طرح کرنا جیسے تم اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہو۔ ان کی ہر آسائش کا خیال رکھنا۔ راما راؤ نے مبہم لہجے میں ایک مخصوص اشارہ کیا تھا جسے سنتے ہی چند لمحوں کے لیے تمام شودروں کے چہرے فک ہو گئے، مگر پھر فوراً ہی ان سب کی گردنیں جھک گئیں۔ بستی کے سارے مرد بار بار ایک ہی جملے کی تکرار کر رہے تھے، ایسا ہی ہوگا پربھو، ایسا ہی ہوگا مالک، ایسا ہی ہوگا۔ پھر راما راؤ نے بوڑھے شودر کو ایک اور جابرانہ حکم دیا، اب میں شام تک باغ میں آرام کروں گا۔ میری خدمت کے لیے کسی داسی کو بھیج دے، مگر ایسی داسی جس پر کسی دوسرے مرد کا سایہ بھی نہ پڑا ہو۔ راما راؤ کا حکم سن کر شودر عورتوں اور مردوں کی سانسیں رک گئیں۔ ہندوؤں کا یہ پرانا کھیل تھا کہ نیچ ذات کی تمام لڑکیاں ان کی ملکیت شمار ہوتی تھیں۔ ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں یہ وحشیانہ رسم جاری تھی کہ شودر لڑکی اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے ایک رات کسی سردار کے گھر گزارتی تھی۔ آج اس بستی میں کسی اچھوت کنیا کا بیات تو نہیں تھا، لیکن یہاں داخل ہوتے ہی راما راؤ کی خباثت جاگ اٹھی تھی۔ یہ ہندی کے الفاظ ہیں، مجھے صحیح ان کا پتہ نہیں ہے، تو اگر تلفظ غلط ہو تو اگنور کرنا۔
کرشن راؤ بھی کبھی کبھی اس بستی میں اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آتا تھا۔ ٹھاکر نے دریا کے کنارے باغ میں ایک بہت مختصر سی پختہ عمارت تعمیر کرائی تھی۔ وہ برسات کے موسم میں ساونی منانے کے لیے اس باغ میں آتا۔ عام طور پر 3-4 دن اور کبھی کبھی ایک ہفتے تک یہاں ایک جشن کا سا سما رہتا۔ جی بھر کے شراب پی جاتی اور قرب و جوار کی بستیوں کے شودر اپنی اپنی جوان لڑکیاں لے کر ٹھاکر کی مضافاتی حویلی میں داخل ہوتے۔ کرشن راؤ ان میں سے سب سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر لیتا اور پھر دریا کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں محفل نشاط آراستہ ہو جاتی۔ خباستوں کے اس میلے میں شودر لڑکیاں ہوس کے دیوتاؤں کی بھین چڑھ جاتی۔ اعلیٰ نسل کے لوگوں کی اس درندگی پر نہ دھرتی کی کوکھ میں شگاف پڑتا، نہ کسی گیانی کے سینے میں ہلچل مچتی، نہ کسی یوگی کی آنکھ سے پانی کی کوئی بوند ٹپکتی، اور نہ آکاش کے رنگ منچ پر براجمان سینکڑوں دیوتاؤں کے عجیب الخلقت جسموں میں بھاونا یعنی احساس کی اگنی بھڑکتی۔ شاید دیوتاؤں کی یہ خاموشی اس لیے تھی کہ وہ خود بھی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ غز برہمنوں کے بنائے ہوئے مذبح خانوں میں شودر لڑکیاں ہر سال قتل ہوتی رہتی، اور اونچے خاندانوں کے مرد جمنا کے پانی میں نہا کر اپنے پاؤں کی گٹھڑی دھوتے رہتے، اپنے پاپوں کی گٹھڑی، گناہوں کی گٹھڑی دھوتے رہتے۔ کرشن راؤ پہلے تو ہر سال پابندی کے ساتھ اپنے اس تفریح گاہ میں انسانی جسموں کا چراغاں کرتا تھا، مگر پچھلے چند برسوں سے وہ محض بڑے مندر کے تہخانے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ بڑھاپے نے اس کے کھوکھلے جسم کو تیزی سے چاٹنا شروع کر دیا۔ اس لیے صرف دیوداسیاں ہی ٹھاکر کی رنگ رلیوں میں شریک رہتی تھی، یا کبھی کبھی سردار نرسنگا بوڑھے راجپوت کو خوش کرنے کے لیے اپنا مارا ہوا شکار تحفے کے طور پر بھیج دیا کرتا تھا۔ ٹھاکر کی اس بے رغبتی کا دوسرا سبب وہ سیاسی فضا تھی جس نے ہندوؤں کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیا تھا، اور اب ہندوستان کے ایک ایک گوشے میں زندگی کی نئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں اس قدر جاں فضا تھیں کہ جنہیں سن کر صرف پسماندہ قومیں ہی نہیں، اونچی ذات کے لوگ بھی اپنے دروازے کھول کر مکانوں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ان حالات میں کرشن راؤ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ شودروں کی بستی میں داخل ہو کر ہوس پرستی کی قدیم رسموں کو دوبارہ زندہ کرے۔ ٹھاکر کی اس غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راما راؤ شودروں کی بستی میں چلا آتا تھا، اور ہر سال کے سال باغ کے درمیان بنی ہوئی قتل گاہ میں اچھوت کنیاؤں کا خون بہنے لگتا تھا۔ آج بھی جب راما راؤ اچھوتوں کے اس آفت زدہ گلشن میں آیا تو نو شگفتہ کلیوں کے دل لرزنے لگے، ان کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی، مگر چمن کے مالی مجبور تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سینچے ہوئے پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، ادھ کھلی کلیوں کو شاخوں سے نوچ دیا، اور پھر اس گلچی کے پیروں میں لے جا کر ڈال دیا جو طاقت اور اختیار کا نمائندہ تھا۔ راما راؤ نے شودر لڑکی روپا کی فریاد اور منت و زاری کو شراب کے پیالے میں ڈبو دیا تھا، اور اب وہ ٹھاکر کی مسند پر لیٹ کر خود کو کرشن راؤ کا جانشین سمجھ رہا تھا۔ پھر یکا یک اس کے خیالوں میں دیوداسی شکنتلا کا چہرہ ابھر آیا۔ راما راؤ دوہرے نشے کی کیفیت سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ جس طرح روپا اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی چیخ رہی تھی، اسی طرح شکنتلا بھی عن قریب اس سے رحم کی بھیک مانگے گی۔ پجاری رام سوروپ کی ہدایت پر بڑے مندر کو غسل دیا جا رہا تھا۔ جہاں شجاع الدین کامران کا خون ٹپکا تھا، اس جگہ کو بہت اہتمام سے صاف کیا جا رہا تھا۔ اس کام میں تمام دیوداسیاں اور چھوٹے پجاری شریک تھے۔ دعاؤں کے شور میں ایک مسلمان کے لہو کے دھبے دھوئے جا رہے تھے۔ دیوداسیاں بڑے اثر انگیز لہجے میں گا رہی تھیں، ایشور ہمارے اس پاپ کو چھما کر دے کہ ہم تیرے دشرام استھان قیام کی جگہ کی سرکشا نہ کر سکے۔ پجاریوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ان کی زبانوں پر یہ بھجن جاری تھا: ماتا تو بڑی دیالو ہے، اپنے بالکوں اور بالیکاؤں کو پاپی سنسار کے منہ سے مکتی دے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ صدیوں سے بھگوان کے پجاریوں کا خون بہانے والے، بے شمار گناہوں کو پتھروں پر بھین چڑھا دینے والے ایک مسلمان کے خون کے چند قطرے دیکھ کر بدحواس ہو گئے تھے،
اور انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑے گا اور دیوتا ناراض ہو کر زمین کو زیر و زبر کر دیں گے۔ پھر جب مندر کو 7 بار غسل دے دیا گیا تو مندر کے طویل و عریض کمرے میں تمام پجاری جمع ہوئے۔ منچ کے درمیان میں ٹھاکر کرشن راؤ کو بٹھایا گیا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر پجاری رام سروپ کی نشست تھی۔ منچ کے نیچے اگلی قطار میں خوبصورت دیوداسیاں زرد کپڑوں میں ملبوس 2 زانوں بیٹھی تھیں۔ دیوداسیوں کے عقب میں کچھ فاصلے پر عام پجاریوں کی صفیں تھیں، اور سب سے آخر میں دیوتاؤں کے وہ پرستار تھے جن کا مندر کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیوداسی شکنتلا کو اس ہنگامی عبادت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یکا یک فضا میں گھنٹیوں کا مسحور کن شور بلند ہوا۔ پھر دیوداسیوں کی جادو بھری آوازیں گونجنے لگیں۔ ابھی یہ بھجن پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھے کہ کمرے میں کرشن راؤ کے محافظ دستے کا ایک راجپوت داخل ہوا۔ کرشن راؤ آنکھیں بند کیے جھوم رہا تھا، مگر پجاری رام سروپ کی بے چین نظریں مستقل ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی بدحواس راجپوت کو دروازے میں کھڑے دیکھا، وہ کچھ اور مضطرب نظر آنے لگا۔ طویل و عریض کمرہ پجاریوں سے بھر گیا تھا، اس لیے آنے والا آسانی کے ساتھ منچ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ وہ پوجا میں مشغول لوگوں کو پھلانگتا ہوا ٹھاکر کے قریب جانے کی کوشش کرے، لیکن اس کا یہ فعل انتہائی بے ادبی میں شمار ہوتا۔ مجبوراً وہ دروازے میں کھڑا حسرت زدہ نگاہوں سے کرشن راؤ کی طرف دیکھتا رہا۔ پجاری رام سروپ کسی حد تک صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا۔ نتیجتاً اس نے جھک کر کرشن راؤ سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ ٹھاکر نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور دروازے میں کھڑے ہوئے اپنے محافظ کی طرف دیکھا۔ محافظ نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پھر ایک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ ٹھاکر کے پاس آنا چاہتا ہے۔ کرشن راؤ شدید اضطراب میں مبتلا ہو کر منچ پر کھڑا ہو گیا۔ دیوداسیوں اور پجاریوں نے ٹھاکر کو اس حالت میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ تم اپنا بھجن جاری رکھو، کرشن راؤ نے اونچی آواز میں کہا۔ میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹھاکر نے پجاری رام سروپ کی طرف دیکھا اور منچ سے نیچے اتر آیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رام سروپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تہخانے کے اس طویل و عریض کمرے کی فضا ہرے کرشنا ہرے راما کی آوازوں سے گونج رہی تھی، اور کرشن راؤ پجاریوں کی قطاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اپنے محافظ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ٹھاکر اس بدحواس محافظ کے نزدیک آیا، وہ گھبرا کر زمین کی طرف جھک گیا۔ پائے لاگوں ٹھاکر۔ ٹھاکر نے ہندوؤں کی رسم کے مطابق اپنی عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کرشن راؤ کی آواز حد سے زیادہ غضبناک تھی۔ بدبخت، تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیرے اس طرح یہاں آنے سے میری پوجا میں خلل پڑ جائے گا، اور اس جگہ دیوتاؤں کی جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں وہ تیری مداخلت کے سبب رک جائیں گی۔ نفرت اور قہر کے باعث کرشن راؤ کی زبان سے چنگاریاں جھڑ رہی تھی۔ میں مجبور تھا ٹھاکر، محافظ نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے پورے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ میرے آدمی نے اطلاع دی ہے کہ سردار نرسنگا 50-60 جوگیوں کے ہمراہ مندر کی طرف آ رہا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں آپ کو خبردار کرتا۔ یہ بڑی حیران کن اطلاع تھی، جسے سن کر کرشن راؤ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے تو یہ امید تھی کہ نرسنگا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور وہ موقع بموقع آتا ہی رہتا ہے، مگر نرسنگا کے آنے کا یہ انداز خلاف توقع تھا۔ ٹھاکر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر اس نے محافظ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تو باہر جا کر دیکھ کہ نرسنگا کے ہمراہ وہ جوگی کون ہیں۔ محافظ تیزی سے پلٹا اور تہ خانے کی طویل راہداری سے گزرتا ہوا مندر سے نکل گیا۔ ٹھاکر کرشن راؤ اور پجاری رام سروپ
انتہائی سراسیمگی کے عالم میں راستہ طے کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا پجاری کہ نرسنگا نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ ٹھاکر نے چلتے چلتے رام سوروپ سے مخاطب ہو کر کہا، نرسنگا جب بھی مندر آیا ہے اس کے ہمراہ 3-4 مسلح محافظوں سے زیادہ آدمی نہیں ہوئے، پھر جوگیوں کی یہ فوج کیسی ہے؟ کرشن راؤ کے لہجے میں اضطراب پوشیدہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لٹیروں کا قتل و غارت سے جی اچاٹ گیا ہو اور وہ بھگوان کے چرنوں میں شانتی تلاش کرنے آ رہے ہوں۔ پجاری رام سوروپ نے جوگیوں کی آمد کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، نہیں رام سوروپ، ہرگز نہیں۔ کرشن راؤ بھڑک اٹھا، لٹیرے اور بھگوان کے چرنوں میں شانتی، کیسی انہونی بات ہے، اور تو نے کیسا مضحکہ خیز جواب دیا ہے؟ ایسی بات تو کوئی پاگل بھی نہیں کرے گا، یقیناً اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ پجاری رام سوروپ نے سر جھکا دیا۔ کرشن راؤ تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے پجاری، شاید کوئی طوفان آنے والا ہے۔ طوفان مہاراج کا کیا بگاڑے گا؟ رام سوروپ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ٹھاکر کی اپنی شخصیت سے ٹکرا کر واپس چلا جائے گا، یا پھر ان قدموں میں سسک سسک کر دم توڑ دے گا جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ پجاری، کرشن راؤ نے چیختے ہوئے کہا، تجھے تو سر جھکانے کی عادت پڑ گئی ہے، ہر وقت وفادار جانور کی طرح مالک کے تلوے چاٹتا رہتا ہے۔ کبھی آگے بڑھ کر ان ہواؤں کا بھی مقابلہ کیا کہ جو تیرے ٹھاکر کی طرف مست ہاتھیوں کی طرح بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ تیرے داس اس قابل کہاں ہے ٹھاکر؟ پجاری رام سوروپ گداگروں کے انداز میں خوشامد کرنے لگا۔ کرشن راؤ نے رام سوروپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے گزرتا ہوا پجاری کے کمرے میں پہنچ گیا۔ رام سوروپ، میرا دل گھبرا رہا ہے، نرسنگا کے آنے سے پہلے شراب کا انتظام کر کہ کسی طرح اعصاب کی شکست و ریخت ختم ہو جائے۔ پجاری رام سوروپ نے فوراً ہی ٹھاکر کے حکم پر عمل کیا اور تہخانے سے بہت زیادہ پرانی شراب برآمد کر کے کرشن راؤ کے سامنے رکھ دی۔ ٹھاکر کسی پیاسے بیل کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نصف سراہی پی گیا اور پھر اپنی دھوتی سے ہونٹ خشک کر کے اس بری خبر کا انتظار کرنے لگا جس کی آہٹ اسے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ٹھاکر کا محافظ بھاگتا ہوا آیا اور منتشر سانسوں کے درمیان اپنے چشم دید واقعہ کی تفصیلات بیان کرنے لگا۔ نرسنگا بہت مطمئن ہے اور اس کے ساتھی جوگی بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو باہر دروازے پر نرسنگا کا انتظار کر، اسے بتا دے کہ میں یہاں پجاری رام سوروپ کے کمرے میں موجود ہوں۔ محافظ جیسے ہی باہر نکلا، رام سوروپ نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھاکر تیری اقبال مندیوں کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ پتھر بھی آئے گا تو موم کی طرح بہہ جائے گا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ نرسنگا کے ساتھی تیری چھایا میں شرن لینے آ رہے ہیں، یعنی پناہ لینے آ رہے ہیں۔ ابھی کرشن راؤ کچھ جواب دے نہیں پایا تھا کہ پجاری کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نرسنگا ایک عجیب شان کے ساتھ داخل ہوا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور گرجدار آواز کے ساتھ کہا، ٹھاکر کرشن راؤ کیجیے۔ جواب میں بوڑھے راجپوت نے دعائیں دی۔ سردار نرسنگا پر ہمیشہ دیوی دیوتاؤں کا سایہ رہے اور وہ اتنی کامیابیاں حاصل کرے کہ ایک دن اس کے گھوڑوں کے سم مسلمانوں کی لاشوں کو رون ڈالیں۔ پہلی بار کرشن راؤ نے لہجہ بدل کر بات کی تھی۔ نرسنگا خاموشی سے ٹھاکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ کرشن راؤ کی نظریں نرسنگا کی تلوار پر مرکوز تھیں۔ بالآخر ٹھاکر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار بول اٹھا، نرسنگا، یہ بھگوان کا گھر ہے، جہاں آنے والے تیر و تفنگ اور شمشیر و سنا کے ہمراہ نہیں، گینڈے اور گلاب کے پھول لے کر آتے ہیں۔ سردار نرسنگا کرشن راؤ کے اس انداز تخاطب پر چونک اٹھا۔ شاید تجھے یاد نہیں ٹھاکر، میں تو ہمیشہ اسی طرح آیا ہوں۔ میرا تو عقیدہ ہے کہ جسم پر ہتھیار سجا کر بھی دیوی دیوتاؤں کو پوجا جا سکتا ہے۔ سردار نرسنگا بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، یہی تلوار میری سب سے معتبر ساتھی ہے، میں اس کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہ اسی وقت ساتھ چھوڑے گی جب میرے بازو کٹ جائیں گے۔ ٹھاکر کو اپنی احمقانہ حرکت پر
ندامت سی محسوس ہونے لگی۔ نرسنگا کبھی خالی ہاتھ مندر نہیں آیا تھا، مگر ٹھاکر کی دہشت نے اس کے ذہن سے گزشتہ یادوں کے نقوش مٹا دیے تھے، اور وہ بدحواسی کے عالم میں نرسنگا سے ایک محمل سا سوال کر بیٹھا تھا، آج دن کے اجالے میں کیسا آنا ہوا نرسنگا؟ ٹھاکر نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، ادھر تو تیرا گزر ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تو نے ٹھیک کہا ٹھاکر، نرسنگا اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، حرکت دیتے ہوئے بولا، آج چھوٹے ٹھاکر کی وجہ سے مجھے دن کی روشنی میں نکلنا پڑا۔ کرشن راؤ کے اندیشے درست ثابت ہوئے، مگر اس نے اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ چھوٹے ٹھاکر کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ تو نے اپنا برسوں پرانا قانون ہی بدل ڈالا۔ کرشن راؤ کے لہجے سے شدید طنز کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھاکر، اس لڑکے نے تو نرسنگا کو بے مول خرید لیا۔ یہ کہتے کہتے نرسنگا کی سرخ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ میں اسے قائم خان راجپوت کے سامنے سلخ رو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نے تو مجھ سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں اسے شمشیر زنی اور شاہ سواری سکھا دوں، مگر میں نے اس لڑکے پر اپنا سارا ہنر قربان کر دیا۔ اس کے بازوؤں میں ایسی بجلیاں بھر گئی ہیں کہ قائم خان جیسے سینکڑوں راجپوتوں کو جلا ڈالیں گے۔ نرسنگا بڑی وارفتگی کی حالت میں بول رہا تھا، پھر اچانک وہ بولتے بولتے رک گیا، ٹھہر گیا اور کرشن راؤ کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ کیا کامران نے تجھے کچھ نہیں بتایا تھا ٹھاکر؟ میں نے تو کوئی 3 ماہ سے اسے تربیت دینے کے لیے اپنے سارے کام ترک کر دیے ہیں۔